بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ان 5 لوگوں پر بیماری اور مصیبت کیوں بھیجتا ہے؟ انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہے یہ گناہ کفر کی حد تک ہو یا پھر عام گناہ یا پھر کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ گار بندے کے اوپر مصیبت، پریشانی یا پھر کسی بیماری میں اس گناہ گار شخص کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور مقام پر فرمایا، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت سے ایسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جلدی جلدی قبول کیوں نہیں کر رہا۔ اس انسان کو بس اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کرنے پر سزا کیوں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیا دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنے نماز چھوڑتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جس کو بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کو، انسان کو رزق دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے۔ لیکن انسان جب پوری طرح سے ناشکرا ہو جاتا ہے اور پوری طرح سے گناہ گار ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ تو انسان ہے، تجھے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ یاد دلانے کے لیے اسے پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے وہ تمہارے بہت سے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے، یہ سب اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، جو ان سے بہت زیادہ ہے جس پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ علماء کرام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، یا نابالغ بچے یا پاگل جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوتے۔ اس کے دوسرے اسباب اور حکمتیں ہیں، اور در حقیقت ان حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا پھر اسے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کریں۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے، اور آپ نے یہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخری دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مصیبتوں کو جنت میں بلند درجات کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اس درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال کافی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا پھر اس سے بڑی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے، یا پھر اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔
اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی اتنا عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے ان کی آزمائش فرماتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو دیکھنے کو ملا کہ جسے اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کر دے اور وہ اس پر صبر اور شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور اسے صابرین کے اجر سے بھی نوازتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیاوی سزا اخروی سزا ملتی جلتی ہوتی ہے، جدا نہیں ہوتی۔ جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کن لوگوں کی آزمائش سخت ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص انبیاء کرام نام کے نقش قدم پر چلتا ہے اسے اس قدر آزمائش میں ڈالا جائے گا، چنانچہ ایک آدمی کو اس کی دینداری کے حساب سے ہی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ جتنی دینداری ٹھوس ہوگی آزمائش میں اتنی سختی ہوگی، اور اس کے دینی حالات جتنے پتلے ہوں گے تو اس کی آزمائش بھی کم ہوگی، کیونکہ آزمائشیں انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہیں اور انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہیں، اور انسان زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت سخت اندھیری اور بادلوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھے تو یہ کہتے ہیں، یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو تمہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا تو ہماری کیا حالت ہونی چاہیے؟ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو تو ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ نمبر 1، جس قوم میں فحاشی علانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ نمبر 2، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط، مصائب اور بادشاہوں اور حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نمبر 3، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے اس پر بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر چوپائی یعنی 4 پیروں والے جانور نہ ہوں تو ان پر کبھی بارش نہ برسے۔ نمبر 4، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو توڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر غیروں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ جس قوم سے عداوت رکھتے ہیں پھر وہ ان کے اعمال چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، اور جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں اپنی مرضی کی کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلافات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کی حقیقت معلوم تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ ویسے تو یہ عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اسے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے جو اس میں مبتلا کے وقت صبر کرتے ہیں۔ جس جگہ طاعون اور کوئی مومن اپنے اس شہر میں ٹھہرے رہے اور صبر کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کا طلبگار رہے، یعنی اس بیماری سے بھرے علاقے میں کسی اور غرض سے یہ مسئلے سے ہے اور ثواب کی خاطر ٹھہرا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا ہی اجر عطا کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بیماری بھی اسی وجہ سے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔